خوش آمدید دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کشمیر کی مشہور شاعرہ یعنی کہ کشمیر کی پہلی شاعر خاتون حبہ خاتون کے بارے میں بتائیں گے۔ حبہ خاتون کو کشمیر کی نور جہان بھی کہا جاتا ہے۔ حبہ خاتون نے ہی کشمیر میں سب سے پہلے گیت کو متعارف کروایا۔ حبہ خاتون کا اصل نام زون تھا۔ زون کشمیری زبان میں چاند کو کہتے ہیں۔ وہ وادی کشمیر کے قصبے پان پور کے ضلع چندن ہار میں 1541 کو پیدا ہوئیں۔ زون نے ایک مذہبی پیشوا خواجہ محمد مسعود سے فارسی زبان سیکھی اور دینی تعلیمات حاصل کیں۔ چھوٹی ہی عمر میں زون کی شادی عزیز لون نامی ایک نوجوان سے کر دی گئی جو خشک مزاج اور علم سے بے بہرا تھا۔ زون کو قدرت نے طبع موزوں عطا فرمائی تھی۔ وہ بات بات پہ فکرے باندھتی اور شعر کہتی۔ اسے مطالعہ کا بھی شوق تھا، لیکن اس کا سسرالی گھرانہ بے حد بے ذوق اور گنوار تھا۔ وہ زون کے شعری ذوق کو سمجھنے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے قاصر تھا۔ بیت، گیت اور شعر و نغمہ ان کے سامنے ایسا ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ زون عالم تنہائی میں سوچ و فکر کرتی اور جب اپنی سہیلیوں یا ہمجولیوں سے ملتی تو انہیں اپنے گیت اور اشعار سناتی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کے شاعرانہ مزاج کی خوب آؤ بھگت کی اور اس کی سخن گوئی کا شہرائے عام ہوا۔ یہ سب کچھ زون کے تنگ نظر اور بے ذوق خاوند کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ اس نے زون کو مارنا پیٹنا اور اس پہ بیجا پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ خاوند کے گھر والے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اس گھر میں زون کا مونس و غمخوار کوئی نہ تھا۔ زون بھی اپنے مزاج کی پکی اور عزم و ہمت کا کوہ گراں تھی۔ گھر والوں کی مخالفتوں اور سختیاں اس کے لیے تازیانہ بن گئیں۔ فطرت نے اس دان پان سی لڑکی کے دل میں درد، سوز و گداز، موسیقیت اور نغمگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ سیلاب بلا خیز کون روک سکتا تھا؟ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن بے سود۔ جب یہ بند ٹوٹ پڑتا تو وہ دیوانہ وار اس کی زبان سے گیت یوں پھوٹ پھوٹ کر نکلتے جیسے سرسبز و شاداب پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشمے ابل رہے ہوں۔ زون کے سوز و گداز سے لبریز گیتوں کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی۔ زون کی یہ شہرت و قدر و منزلت گھر والوں کو سخت گراں گزرتی۔ وہ اس پہ تانا زنی کرتے اور اسے طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ زون پانی کے پنگھٹ پہ ہوتی یا گھر پر، سہیلیوں کے جرمٹ میں ہوتی یا زعفران زاروں میں مصروف کار، اس کا دل گیتوں اور اشعار کی تخلیق میں مصروف رہتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک روز زون کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور بڑے ہی ترنم سے گا رہی تھی۔ وہ اشعار کشمیری زبان میں ہیں۔ معذرت، میری کشمیری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے: سسرال والوں سے میری نہیں بنتی، میکے والوں میرے لیے کوئی صورت نکالو، میرا گڑھا ٹوٹ گیا ہے، مجھے نیا گڑھا لا دو میکے والوں۔ اتنے میں شہزادہ یوسف شاہ شکار کھیلتا ہوا ان کھیتوں سے گزر رہا تھا۔ یہ سریلی اور پرسوز آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ یہ گیت سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے معلوم کیا کہ یہ عورت کون ہے اور کس گھر کی رہنے والی ہے۔ جب اسے بتایا گیا تو اس نے زون کے خاوند عزیز لون کو شاہی دربار میں بلا کر اس سے حقیقت حال معلوم کی تو شہزادے نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ رقم لے لے اور زون کو طلاق دے کر اپنے حق زوجیت سے علیحدہ کر دے۔ خاوند اس بات پر آمادہ ہو گیا۔ یوسف شاہ چک نے زون کو شادی کا پیغام بھیجا اور اسے بیاہ کر شاہی محلات میں لے آیا۔ یوں یہ مصائب و آرام کی ماری دہقان زادی زون سے حبہ خاتون، جس کا مطلب ہے محبت کے لائق عورت، بن گئی۔ یوسف شاہ چک بھی شہزادگی سے راجگی کے منصب پر فائز ہوا۔ یوسف شاہ چک شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ شعر و ادب کا دلدادہ اور موسیقی کا بے حد شائق تھا۔ یوسف شاہ چک کی صحبت نے حبہ خاتون کے فکر و فن کو چار چاند لگا دیے۔ کشمیری زبان و ادب کی تاریخ میں حبہ خاتون کو نہایت بلند پایا مقام حاصل ہے۔ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے فارسی طرز پر کشمیری غزل لکھی۔ یہ کشمیری زبان میں غزل گوئی کا پہلا سنگ میل تھا۔ اس لیے حبہ خاتون کو کشمیری زبان کی پہلی غزل گو شاعرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے کشمیری زبان میں فارسی موسیقیت کا حسین امتزاج پیدا کیا۔ اس کے کلام میں جذبات نگاری، واقعیت، بے ساختگی، درد اور سوز و گداز ہے۔ محمد عبداللہ قریشی حبہ خاتون کے کلام کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس کے ابتدائی اشعار دیہاتی زندگی کا نمونہ ہیں، جس میں شوہر کی بے روحی اور اپنی گلفت کا ذکر ہے۔ اس دور کی شاعری کو دراصل زندگی کا نوحہ اور شباب کی کہانی کہا جا سکتا ہے۔
بعد کے اشعار میں وحدت قلب اور جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ خیالات کی بلند پرواز پائی جاتی ہے اور استعارات کی کثرت سے کلام کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ آخری دور کے اشعار میں دنیا کی بے ثباتی اور تصوف کے بارے میں باریک نکات کا اظہار ملتا ہے۔ زبان خالص کشمیری اور با محاورہ ہے، فارسی بحری ہیں۔ کلام میں درد کی چاشنی اور سوز و گداز کی لذت موجود ہے۔ حبہ خاتون سے پہلے کشمیری شاعری سنسکرت شاعری کی طرز پہ تھی، جسے شروق یا اشلوک کہتے تھے۔ حبہ خاتون نے کشمیری شاعری کو عربی فارسی کے زیر اثر لا کر اس میں ایک نیا رنگ پیدا کر دیا، اور اس کی یہ نئی طرز ایجاد کچھ ایسے مقبول ہوئی کہ آج تک کشمیری شاعر اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ حبہ خاتون شاہی دربار میں نہایت شان و شوکت، محبت اور راحت کے ایام گزارنے لگی۔ زمانے نے کروٹ بدلی اور مغل شہنشاہ اکبر نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری پر شب خون مار کر اسے 1586 میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ یوسف شاہ چک کو گرفتار کر کے اکبر کے دربار میں پابائے زنجیر پیش کیا گیا۔ اکبر نے اسے آگرہ کے قلعے میں پابند سلاسل کر دیا۔ حبہ خاتون کے لیے دنیا ایک بار پھر سے تاریک ہو گئی تھی۔ وہ نئے حاکموں کے جبر و استبداد سے بچنے کے لیے سری نگر کے مضافات میں پانتا چھوک کی طرف نکل گئی۔ وہاں اس نے ایک جھونپڑی اور ایک مسجد بنا لی اور خاوند کے ہجر و فراق میں درد انگیز نغمے گانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کشمیری ادب میں بلبل کشمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے درد بھرے بول سن کر جنگل کے پرندے بھی آس پاس جمع ہو جاتے۔ وہ کہتی، گھر سے نہ نکلی کھیلن کو پر لوٹ کے آنا بولا، جب مغرب میں دن ڈوبا میں ارباب کی پیاری بیٹی حبہ خاتون کہلائی۔ برقع پہنے بھیڑ سے نکلی پھر بھی حلقت دیکھن آئی، جوگ لیا تو بڑوں بڑوں سے جوگ کا دندہ چھوٹا، جب مغرب میں دن ڈوبا گھر سے نکلی کھیلن کو پر لوٹ کے آنا بھولا۔ کشمیر پر مغلوں کے قبضے سے جہاں سلطنت کشمیر کا چراغ گل ہو گیا، وہاں حبہ خاتون کے ارمانوں کی دنیا بھی اجڑ گئی۔ وہ وادی کے شمال میں 17 برس تک جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانگی کے عالم میں سرگرداں رہی۔ اس نے اس دور میں جو بول، نغمے اور غزلیں لکھیں، ان میں بےتاب آرزوؤں، ناکام حسرتوں، اندیکھی تمناؤں اور دہکتی یادوں کی آگ بری ہوئی تھی۔ حبہ خاتون نے زندگی کے آخری ایام پانتا چھوک قصبے میں گزارے۔ یہ عظیم ہستی 1604 کو غم و آلام کے سارے بوجھ اتار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسے اسی قصبے میں دفن کیا گیا۔ حبہ خاتون کا کلام سری نگر سے شائع ہو چکا ہے۔ آج کی یہ ہماری پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی؟ مزید اس طرح کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔